أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور آیت نمبر 188 ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں، میرے حکم کو تسلیم کریں، میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے لیے سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرتے رہے ہو، پس وہ تم پر رجوع برحمت ہوا اور تم سے درگزر فرمایا، پس اب بے شک ان سے مباشرت کرو اور اس کی جستجو کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سامعین کرام، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے متعلق حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ ان کا جو اخبار البدر مورخہ 1 اگست 1904 صفحہ 3 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باذا سالہ کا عبادی انی فانی قریب، کہ یہی معنی ہے کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہوا تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی نادارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعانے کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیج ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔ سامعین کرام، اس وقت ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں داخل ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کو عشرہ مغفرت فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کا آج دوسرا جمعہ مبارک ہے، لیکن ماہ رمضان کے متعلق خاکسار کا یہ آج کا تیسرا جمعہ ہے، تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔
ابتدائے اسلام میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت جس طرح روزہ میں دن کو کھانے پینے اور جماعت سے بکلی اجتناب لازم تھا، اسی طرح رات کو بھی ان چیزوں سے پرہیز لازمی ہوتا تھا۔ ان دنوں صرف اس قدر اجازت تھی کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سو جانے تک کھانے پینے اور جمع کی اجازت تھی، لیکن ایک دفعہ سو جانے کے بعد اجازت نہیں تھی۔ اس تنگی کی وجہ سے بعض اوقات بعض اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 188 کے شان نزول کے حوالے سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر واپس آئے۔ افطاری کے وقت انہوں نے بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کو جواب ملا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ کھانا لینے چلی گئی، لیکن حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کام کاج سے تھکے ہوئے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ بیوی صاحبہ جب کھانا لے کر آئی تو دیکھا کہ وہ تو سو چکے ہیں۔ صبح پھر روزہ رکھنا تھا۔ اب اگلے دن دوپہر کے قریب بھوک اور شدت ذوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے ایسے قصور ہو بھی جایا کرتے تھے جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی اصحاب سے ہوا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے ماہ سیام یعنی روزوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا۔ یعنی اب ماہ سیام میں رات کے وقت میاں بیوی کا باہمی اختلاط جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ تمہیں یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1 ایک دوسرے کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرے، نمبر 2 ایک دوسرے کے لیے زینت کا موجب بنے، نمبر 3 اور پھر جس طرح لباس سردی اور گرمی کی تکالیف سے انسانی جسم کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کو بھی دکھ سکھ اور تکالیف کے لمحات میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ پریشانی اور غموں کے عالم میں ایک دوسرے کے لیے دل جمعی اور سکون کا باعث بننا چاہیے۔ جس طرح لباس انسانوں کے لیے حفاظت کا کام دیتا ہے، انہیں سردی اور گرمی کی تکالیف سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی حق تلفی کرتے ہو، پس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر ماہ رمضان کی راتوں میں حرمت جماع کا حکم باقی رکھا گیا تو تم پر اس حکم کی اطاعت مشکل تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان راتوں میں حرمت جماع کا حکم اٹھا لیا اور بوقت شب بیوی سے مباشرت کی اجازت دے دی۔ پھر فرمایا کہ فل انا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لہذا اب بے شک ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ یعنی اب اجازت ہے
کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور خدا تعالیٰ نے جو فضل تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے اس کی تلاش کرو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ مباشرت سے جنسی تسکین کے علاوہ سب سے بڑا مقصد افزائش نسل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پھر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تم کو مباشرت کے علاوہ رات کو کھانے اور پینے کی بھی اجازت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مباشرت، کھانے اور پینے تینوں چیزوں کی غایت اور حد بندی فرما دی کہ جس حد تک یہ تینوں کام جائز ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تک من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھنے شروع کر دیے، اور جب تک سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی تھی تو وہ کھاتے پیتے رہتے تھے۔ پھر جب من الفجر کا لفظ نازل ہو گیا تو پھر اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات سے دن ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دلچسپ روایت آئی ہے کہ انہوں نے سیاہ اور سفید دو دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیے، اور جب تک ان دھاگوں میں تمیز نہ ہوتی تو وہ کھاتے پیتے رہتے۔ ایک صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ممتاز ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مراد یہ تھی کہ اس آیت میں سفیدی اور سیاہ دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اگر تیرے تکیہ کے نیچے یہ دونوں آ جاتی ہیں تو پھر تیرے تکیہ کی لمبائی چوڑائی گویا مشرق اور مغرب تک ہے۔ سامعین کرام، خیط الابیض یعنی سفید دھاری سے روشنی کی وہ لمبی لکیر مراد ہے جو صبح کے وقت افق کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، اور اسی طرح خیط الاسود یعنی سیاہ دھاری سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ اس بیان سے اس طرف اشارہ ہے کہ سفید دھاری سے مراد صبح صادق کی سفیدی مراد ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے۔ اس سے صبح کاذب کی سفیدی مراد نہیں جو صبح صادق سے پہلے ایک لمبے خط کی شکل میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ سیاہ دھاری سے سفید دھاری کے نمودار ہونے سے مطلب صرف اتنا ہے کہ رات کی تاریکی سے صبح صادق کی روشنی افق کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جائے۔ بس اس حد تک یعنی طلوع صبح صادق تک مباشرت اور کھانا پینا جائز ہے۔ پہلے روزے کی ابتدا بیان کی، اب یہاں اس کی غایت کا ذکر ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر رات کی ابتدا یعنی مغرب تک روزہ پورا کرو۔ اس سے پتہ ملتا ہے کہ رات روزہ میں داخل نہیں اور رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ غروب آفتاب کے بعد سرخی کے غائب ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تک مساجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو۔ اس آیت میں اعتکاف کا حکم بیان فرمایا ہے، یعنی ویسے روزوں میں رات کے وقت بیوی سے مباشرت جائز ہے، لیکن اعتکاف کی صورت میں رات کو بھی مباشرت جائز نہیں۔ اگر رات کے وقت معتکف نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو گیا۔ اعتکاف کے مسائل کے متعلق سامعین کرام چند ضروری امور اس طرح ہیں۔ فقہ حنفیہ کے متعلق، نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں
کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ ہے جس میں 5 نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اور یہ بھی واضح رہے کہ اگر ایک محلہ میں ایک آدمی اعتکاف بیٹھ جائے تو دوسروں سے اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سنت کفایہ ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کے لیے مسجد اور روزہ شرط ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں طبعی حاجات مثلا کھانا پینا، قضائے حاجت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں، لیکن بعض شرعی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ مثلا اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو بغرض جمعہ دوسری مسجد میں جانا جائز ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی باہر جانا جائز ہے۔ نمبر 5، اگر کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر بلا ضرورت مسجد سے باہر رہا تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نمبر 6، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے انہی سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اعتکاف کی حالت میں نہ بلا ضرورت دنیاوی باتیں جائز ہیں اور نہ ہی بالکل خاموش رہنا جائز ہے، بلکہ ذکر الہی، تلاوت قرآن کریم اور درود و صلات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اعتکاف کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اخبار البدر مرخہ 2 جنوری 1903 کا یہ حوالہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اعتکاف میں یہ ضروری نہیں کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی نہیں۔ چھت پر دھوپ ہوتی ہے، وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے، اور ہر ایک ضروری بات کر سکتے ہیں۔ ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے، اور یوں تو ہر ایک کام مومن کا عبادت ہی ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تِلْکَ حُدُودُ اللہِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، خوف پیدا کریں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اس نے تمام احکام کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی اوامر و نواہی کا علم ہو جائے، اور وہ ان اوامر و نواہی کی اطاعت کر کے متقی بن جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا، لیکن جو شخص ان مشتبہ امور میں جا پڑا وہ اس چرواہی کی مانند ہے جو رکھ کے آس پاس اپنا ریوڑ چڑھا رہا ہو اور قریب ہو کہ اس کا ریوڑ رکھ کے اندر چلا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر سنو کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سامعین کرام، رکھ سے مراد ایسا جنگل ہوتا ہے جہاں سے گھاس اور لکڑی کاٹنا منع ہوتا ہے۔ پس اصل تقوی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان مشتبہ امور کے قریب بھی نہ جائے جہاں اس کے لیے قدم ڈگمگانے کا خطرہ ہو۔ اب میں سامعین کرام قرآن کریم کی عظمت اور فضائل کی طرف آتا ہوں۔
قرآن کا لفظ قرأت سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ اسے بہت پڑھا جاتا ہے لہذا اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیات و صورتیں جمع ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ کتب سے نکلا ہے اور اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں، اور اس میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام کتاب ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ نصائح بیان کی گئی ہیں، لہذا اس کا نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن کریم نور ہے کیونکہ وہ خود ظاہر اور اخبار، احکام اور اسرار کا مظہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ قرآن کریم کو مصحف بھی کہتے ہیں اور صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نام رکھنے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔ اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 وحی مطلوع اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوتی تھی وہ وحی مطلوع ہے اور یہی قرآن کریم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف معانی نازل ہوتے تھے تو وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ سہیلی نے نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا۔ نمبر 2 گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی۔ نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصفح پر کوئی معنی القاء کیے جاتے۔ نمبر 4 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا۔ نمبر 5 حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آتے۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو بیداری میں اور یا پھر پردہ کی اوٹ میں ہم کلام ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یشاء۔
إنه علي حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ نمبر 5، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وحی کے حوالہ سے شیبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا، اور وہ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ کے پاس وحی لاتے رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ البتہ باقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی قرأت کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ آسم کی کچھ چند روایتیں ہیں، میں سامعین کے آگے یہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیقۃ الصالحین سے میں نے لی ہیں۔ پہلی آسم کی روایت جو ہے وہ بخاری کتاب فضائل القرآن سے ہے۔ یہ حدیقۃ الصالحین میں اس کا نمبر 149 اور صفحہ 218 ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری روایت جو ہے اس کا حدیقۃ الصالحین کے صفحہ 218 پر ہی نمبر 150 ہے۔ یہ بھی بخاری کتاب فضائل قرآن سے ہے۔ حضرت رافع بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت مجھے سکھانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ صورت الحمد ہے، یہ 7 مثانی ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں بار بار نازل ہوئیں اور بار بار پڑھی جائیں گی۔ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اگلی جو روایت ہے حدیقۃ الصالحین میں اس کا نمبر 152 ہے اور صفحہ 220۔ یہ بخاری سے لی گئی حسن صوت بالقرأت یہ روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کر دو۔ تلاوت ختم کر کے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یہ جو اگلی روایت ہے اس کا حدیقۃ الصالحین میں نمبر 155 ہے اور صفحہ 222 ہے۔ یہ ترمذی فضائل قرآن سے لی گئی ہے روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔
سامعین کرام، قرآن کریم مکہ میں ایک ایسے پاک اور مصفح وجود پر نازل ہوا جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. وہ ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلقاً ایک امی انسان تھے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک امی انسان پر قرآن کریم اس لیے نازل فرمایا ہو کہ لوگ یہ شک نہ کریں کہ یہ شخص توریت اور انجیل سے قرآن کریم کو نقل کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا الزام عائد بھی کر دیا گیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں کافروں کے اس الزام کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس انسان کے متعلق تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن لکھ کر دیتا ہے، وہ تو اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں اترا ہے. لہذا ایک اجمی کسی کو عربی میں کس طرح لکھ کر دے سکتا ہے؟ سامعین کرام، قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. قرآن کریم پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہوا ہے کہ جب انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیتا ہے. لیکن قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ایک اور چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں یہاں پر دو مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر 1 صدی قبل ہم دیکھتے ہیں کہ 1300 سال سے امت محمدیہ میں قرآن کریم موجود تھا. اس کی عربی عبارت موجود تھی. لوگ پڑھتے تھے، حفاظ قرآن تھے، بلکہ عربوں کی تو یہ زبان ہے قرآن کریم. لیکن اس کے باوجود ان سب کو یہ پتہ نہ لگا، ان کو یہ علم نہ ہوا کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو عقیدہ ہے ہم نے اختیار کیا ہوا یہ باطل عقیدہ ہے. قرآن کریم اس کی تکذیب کرتا ہے. اس کا کسی عربی کو، کسی آدمی کو پتہ نہ لگا 1300 سال میں. حالانکہ قرآن کریم پاس تھا، دن رات لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن اس چیز کا علم نہ ہوا. پھر 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ نقطہ، یہ راز کھولا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا کیا تھا میں نے اور جس پر میں نے انجیل نازل کی تھی، وہ فوت ہو چکا ہے دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے نبیوں کی طرح. وہ آسمان پر زندہ بجسم انصری نہیں گیا. حالانکہ اس راز بتانے سے پہلے خود مرزا غلام احمد کا اپنا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں اور آسمان پر زندہ گئے ہوئے ہیں، وہ آخری زمانے میں آئیں گے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک علم تھا اللہ کا، قرآن کا علم، جو اللہ نے براہ راست ایک برگزیدہ بندے کو، مرزا غلام احمد کو عنایت فرمایا تاکہ وہ دین اسلام میں یہ جو بد عقیدے پیدا ہو چکے ہیں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، یا اس کا زندہ آسمان پر جانے اور اس کا زندہ جس میں انسی کے ساتھ آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہونے کی، ان باطل عقیدوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ، جسے اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد مبعوث فرمایا تھا، اسے قرآن کریم کا یہ علم دیا اور اس نے پھر کھول کھول کے مسلمانوں کو، لوگوں کو بتایا. اور اس کی ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے اضالہ ہم میں موجود ہے. اس ساری انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. دوسری مثال میں آپ لوگوں کو ایک اور دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر ایک الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا پہلے. اس کے بعد پھر آپ کو مسیح موعود امام مہدی بنایا، اللہ نے امتی نبی بنایا. لیکن ان سب بڑے جو روحانی مراتب تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمدی مریم کا روحانی مقام اور مرتبہ بخشا تھا. اور یہ اس لیے بخشا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی ہے، اس پیشگوئی کے حوالے سے یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی مومن، کسی مسلمان کو پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور پھر اس کی دعاؤں کے نتیجہ سے، اس کی توجہ سے
اس کو ایک عظیم و شان نشان رحمت کی خبر دی جاتی اور اس کو ایک عظیم و شان ذکی غلام کی بشارت دی جاتی، اور اسی عظیم و شان ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ پھر اس الہامی کلام میں جو محمدی مریم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام مسیح و زمان کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب دے دیتا۔ تو یہ اسی طرح مقدر تھا، جیسا کہ امت محمدیہ میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم کا بیٹا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اور جو بن باپ پیدا ہوا تھا اور جس پر انجیل نازل کی تھی اللہ نے۔ امت محمدیہ غلطی سے یہ سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ ایک صدی قبل تک بیٹھی ہوئی تھی، اب تو کافی فرق پڑ گیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کھول کھول کے بتا دیا، اس کے بعد حضرت مرزا صاحب کے ماننے والے تو حیات مسیح کے عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں۔ تو آج تک امت محمدیہ اسی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، مرزا غلام صاحب کے سمجھانے کے باوجود وہ اسی پر بضد ہیں کہ نہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم زندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر لے گیا آسمان پر، وہی آخری زمانے میں دین اسلام کی فتح و غلبے کے لیے نازل ہوگا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ اور یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، جو کسی طریقے سے آہستہ آہستہ امت محمدیہ میں یہ داخل ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں یا ذہنوں میں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 39 میں ذکر کیا ہوا ہے، یہاں پر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشوی آنسوں میں فرمائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہی مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں پہلے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، پھر اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام مسیح عظمہ کی خبر دی جاتی، اور اسی ذکی غلام مسیح عظمہ کو اللہ تعالیٰ پھر اس کے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دے دیتا۔ تو یہ آنسم کی نزول مسیح سے مراد یہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں، نہ کہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو کہ بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر جب 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اس کی تفصیل خاکسار کی الغلام.com ویب سائٹ ہے، اس پہ جو نیوز نمبر 170 ہے وہ وہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا۔ پھر وہ چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کے لیے گئے ہوشیارپور میں، تو وہاں پر ان پر یہ نشان رحمت کی عظیم و شان پیش ہوئی فرمائی اللہ نے۔ تو اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں جو مریم پر نازل فرمایا، محمدی مریم پر نازل فرمایا، اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی سے یہی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو خبر دی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 100 سال سے یہ الہامی پیشگوئی مجھ سے موت جماعت احمدیہ کے دوستوں کے آگے پڑی ہوئی ہے، اور صحاب کے آگے بھی تھی، اب بھی احمدی اس پیشگوئی کو پڑھتے ہیں، اولیاء بھی ہیں، یعنی احمدی مولوی بھی ہیں، لیکن کسی کو یہ خبر نہ ہوئی کہ یہ جو ذکی غلام ہے اس نے 6-7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، یعنی یہ قرآن کا علم ہے۔ اس عاجز کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مبعوث فرمایا بطور موعود مجدد صدی 15 اور اس عاجز کو یہ ساری خبریں دیں، قرآن کریم سے کھول کھول کر بتایا کہ اے عبدالغفار، غلام کی جب بشارت ہوتی ہے تو وہ اس وقت دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ، پڑھ تو محمدی مریم پر میں نے وہ الہامی کلام ذکی غلام نشان رحمت کے حوالے سے جو نازل کیا ہوا ہے، دیکھ تو وہ اس کا نزول، سلسلہ نزول 1881 سے لے کر 6-7 نمبر 1907 تک جاتا ہے۔ اے عبدالغفار، میں نے اپنے پرزیدہ بندے کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی
9 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے حوالے سے اس پر نازل فرمائی تھی۔ جب میں بشارتیں نازل کرتا ہوں تو بشارتیں تو اس کی نازل ہوتی ہیں جو ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا علم اللہ نے اس عاجز کو قرآن کریم میں سے دیا، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو حیات مسیح کے باطل عقیدے کے حوالے سے علم دیا تھا۔ یہ علم ہے قرآن کا۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ایک اور چیز ہے، قرآن کریم کا علم حاصل ہونا کہ کچھ اور چیز ہے۔ پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن اس کا علم حاصل ہونا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق بخش، اور پھر اس قرآن کریم کا علم بھی ہمیں بخش، کیونکہ وہی اصل میں حکمت اور معرفت کے خزانے ہیں جو اس قرآن کریم میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب مکنون ہے، ایک چھپی کتاب ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا بتا دوں۔ اور جماعت احمدیہ میں مولویوں کو یا دوسرے لوگوں کو، مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بھی پتہ نہ لگا اس بات کا کہ میں کس بات کے دعوے کرتا پھر رہا ہوں مسلم موعود ہونے کے، کیونکہ وہی نشان رحمت جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو دی تھی، اسے ذکی غلام فرمایا تھا، اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تحریروں میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا۔ تو بشیر الدین محمود احمد دعوے کرتا رہا مسلم موعود ہونے کے، بلکہ اس کے دعوے سے بھی پہلے لوگ اس کو بناتے رہے مسلم موعود۔ 1914 کی وہ غالباً وہ نیوز نمبر 5 پڑھیں الغلام.com پر، وہاں پر ثبوت موجود ہے۔ تو یہ سارا دجل و فریب تھا، یہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں سے یا فرمودات سے کھلا کھلا انحراف تھا جو 1914 سے شروع ہو گیا۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ماننے والوں کو، بلکہ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں ان پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود پر تو صحابی جو تھے نامناد دنیا دار، وہ ٹھوکتے پھر رہے تھے، ابھی دعویٰ نہیں اس نے کیا تھا۔ یہ دیکھو، خود فیصلہ کر لو اے احمدیو کہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں پر، احکامات پر، فرمودات پر یہ عمل ہو رہا تھا اس زمانے میں، یہ عمل ہوا تھا۔ تو یہ سب اپنے جرائم ہیں لوگوں کے، یہ مجرم ہیں جن کا الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکر ہوا ہے کہ وہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پھر اس امی انسان کو، میں بھی خاکسار بھی ایک لحاظ سے امی انسان ہے، مذہبی نقطہ نظر سے میں امی ہوں۔ تو دنیاوی علم اللہ نے مجھے دیا، مجھے اعلیٰ تعلیم دی، میں پڑھا لکھا ہوں، اگرچہ جنگل میں پیدا ہوا، لیکن قرآن کریم جہاں پر میں پیدا ہوا تھا وہاں پر ناظرہ بھی کسی سے پڑھنا نصیب نہ ہوا، میرے قسمت میں نہ ہوا، یعنی حالات ہی وہاں پہ ایسے تھے، میں کس سے پڑھتا، مجھے پڑھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایک دن ہی اسکول گئے تھے۔ یہ عاجز دین اسلام کے حوالے سے، اس کے علم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ٹوٹلی امی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں اس امی انسان کو چنا بطور مجدد موعود صدی 5 کے، بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے، بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے لحاظ سے اللہ کا فیض یا اللہ کا فضل اس عاجز کے شامل حال ہوا۔ تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کا پڑھنا، اس میں بڑا ثواب ہے، ایک اور چیز ہے، لیکن قرآن کریم کا علم مل جانا یہ ایک اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق بخش، لیکن اس اپنی کتاب کا حقیقی علم بھی ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے یہ دعائیں کرنے کی۔ سامعین کرام، آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دعا کے حوالے سے 1-2 حوالے پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضور صاحب آپ کا اخبار تھا الحکم مورخہ 28 فروری 1903 صفحہ 5 اور 6 پر فرماتے ہیں دعا کے حوالے سے: دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی ایسا ہی معصیت میں غرق ہو، دعا اس کو بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور ہوں۔ دیکھو، جو شخص مسموم ہے، کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟
اس کا علاج تو دوسرا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، اور معمور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنا اور دعا کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا کے لیے جب در سے دل بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے، اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر آ جائیں تو یقیناً وہ سہلے ہو جاوے، اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے، جو اس کی ساری خباثتوں کو جلا کر تاریکی دور کر دیتا اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ دوسرے جو حضور صاحب کے الفاظ ہیں، یہ بھی اخبار الحکم، یہ 10 جون 1904 صفحہ 6 پر لکھے گئے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں دعا کے حوالے سے، دعا مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو اسے کسی بدمعاشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے۔ بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعے ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر پر دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان مبارک اور مقدس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔